میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے یثرب کے لوگ فیصلہ کر چکے تھے کہ وہ اپنے سردار عبداللہ بن ابی کو اپنا بادشاہ بنائیں گے۔ اس کا تاج بن رہا تھا، تخت پہ بٹھانے کی تیاریاں تھیں، سر پہ تاج کو پوش یعنی پہنانے کے دن آنے والے تھے۔ اب حالات بدل گئے، دن بدل گئے، لوگ بدل گئے، شہر کا نام بدل گیا۔ یہودی اور تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ سارا مدینہ مسلمان ہو گیا۔ جو مسلمان نہ ہوئے تھے انہوں نے بھی مسلمانوں کے ساتھ اتفاق کر لیا کہ حکمران جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہوں گے۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے حکمران ہیں کہ جو تاج و تخت تیار ہونے والا تھا نہ اسے آخری مراحل میں داخل کیا گیا، نہ کوئی نیا تاج بنانے کا فیصلہ ہوا، نہ نیا تخت بنانے کا حکم صادر ہوا۔ آج سے 1 صدی قبل کوئی کسی علاقے کا بادشاہ ہو، چھوٹا سا حکمران ہو، راجہ ہو، یہ تصور تک نہ تھا کہ وہ تاج کے بغیر، تخت کے بغیر ہو۔ پھر بھلا 1400 سال قبل کیسے تصور ہو سکتا تھا؟ بس تصور اور حقیقت یہی تھی کہ سونے کا تخت ہو، ہیرے جواہرات کا جڑاؤ ہو۔ ایسے ہی تاج بھی ہوا کرتا تھا، مگر میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے حکمران ہیں کہ سر پہ سفید پگڑی ہے اور جو تخت ہے وہ بس کھجوروں کی چھال کا ایک مصلہ ہے جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے تھے۔ وہیں بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیصلے فرما دیتے۔ ہفتے میں 1 دن طے پایا کہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرمایا کریں گے۔ یہ جمعہ کا دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کھجوروں کی چٹائی پہ کھڑے ہو کر مسجد میں خطبہ ارشاد فرما دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکڑی کا ایک ممبر بنوانے کا فیصلہ کیا۔ مدینہ کی خاتون نے ممبر بنوانے کی پیشکش کر دی۔ چنانچہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خاتون کے پاس ایک شخص کو بھیجا تاکہ وہ خاتون اپنے بڑھئی غلام کو کہیں کہ وہ ممبر تیار کر دے۔ چنانچہ اس عورت نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ وہ ممبر تیار کر دے۔ غلام غابہ میں چلا گیا۔ یہاں جاؤ کے بڑے بڑے درخت تھے، اسی درخت سے ممبر تیار ہو گیا، اسے مسجد میں رکھ دیا گیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر جمعہ کا خطبہ ارشاد فرماتے۔ عام دنوں میں اسی پر بیٹھ کر واعظ ارشاد فرماتے۔ جی ہاں، کوئی خاص لکڑی بھی منتخب نہیں کی گئی کہ سندل کی لکڑی امپورٹ کر لی جائے، کوئی اور اعلیٰ قسم کی قیمتی لکڑی درآمد کر لی جائے۔ بس وہی لکڑی جو مقامی جنگل میں ہوا کرتی تھی، اسی کا ممبر تیار ہو گیا۔ لوگوں، خاکے بنانے والوں، میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال قبل ایک انقلاب کی بنیاد رکھی، تاج و تخت کے رواج کو ختم کر دیا۔ کج فہمو، تم میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفید پگڑی کو تاج کہہ سکتے ہو، لکڑی کے ممبر کو تخت کہہ سکتے ہو، چٹائی کو سجادہ یا قالین کہہ سکتے ہو، جو مرضی ہے کہو۔ کج فہم کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ جب بادشاہ اور حکمران کا تصور تخت و تاج کے بغیر ممکن نہ تھا، لوگوں کے اندر تخت و تاج کے بغیر کسی کو حکمران اور بادشاہ ماننے کا شعور تک نہ تھا، میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت یہ شعور بخشا کہ یہ مصنوعی اور بناوٹی چیزیں ہیں، یہ فضول خرچی ہے، اس کا حکمرانی سے ذرا برابر کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح حکمران کو بادشاہ کہا جاتا تھا اور جو بڑا حکمران ہو اسے شہنشاہ کہا جاتا تھا۔ رومی سپر پاور کا حکمران ہرکل بھی شہنشاہ کہلواتا تھا، ایرانی سپر پاور کا حکمران بھی شہنشاہ کہلواتا تھا۔ پھر ہر حکمران کا کوئی خاص لقب ہوتا تھا، کوئی کسریٰ تھا، کوئی قیصر اور کوئی عقیدر تھا۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے القابات بھی ختم کر دیے، بادشاہ کے لفظ کو اپنے قریب تک نہیں آنے دیا، اور جو شہنشاہ یا مہاراجہ کا لفظ ہے جس کا معنی راجاؤں کا راجہ اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو اس سے تو میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ویسے ہی نفرت تھی، اس لیے کہ اس میں تکبر پایا جاتا ہے اور تکبر اللہ ہی کو لائق ہے۔ چنانچہ مسلم کتاب الادب اور صحیح بخاری میں ہے، میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے ہاں سب سے بڑھ کر ذلیل نام اور حقیر شخص وہ ہے جو اپنے آپ کو شہنشاہ کہلواتا ہے، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی شہنشاہ نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ بادشاہ کہلوانے کی اجازت ہے، مگر میں قربان اپنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لفظ کو بھی اپنے قریب تک نہیں بھٹکنے دیا۔ یہ ایک اور منظر ہے، نظارہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرواتے ہیں
منظر مسند احمد اور ابن حبان کے صفحات پر نظر آتا ہے۔ صحیح البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح کہا ہے۔ مولانا زبیر علی زئی حسن کہتے ہیں نظارہ یوں ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ جناب جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا تو فرشتہ اتر رہا تھا۔ چنانچہ جناب جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتلانے لگے کہ جس روز اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اس وقت سے لے کر آج تک یہ فرشتہ زمین پر نہیں آیا۔ پھر جب یہ فرشتہ اتر کر آ گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اللہ نے تمہاری جانب یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ اللہ جناب محمد کو بادشاہ نبی بنا دے یا بندہ نبی بنا دے۔ اس موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشورہ دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے رب کے سامنے عاجزی کو اختیار کیجئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً جواب دیا، میں تو اللہ کا بندہ رسول بننا چاہتا ہوں۔ محترم ناظرین، اسی لیے ہم گواہی دیتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ یہ ہے مدینہ کے حکمران کی حکمرانی کا عاجزانہ نقشہ۔ ارے خاکے بنانے والو، ذرا دکھلاؤ تو صحیح کوئی ایسا حکمران، ولیوں اور بزرگوں کو شہنشاہ ولایت کے خطاب دینے والو، ذرا سوچو تو صحیح کیا کہہ رہے ہو۔ یورپ کے لوگوں، تم نے میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے، ذرا دیکھو تو تمہارا سب سے بڑا بادشاہ جس کا نام ہرقل تھا، قسطنطنیہ کا بادشاہ تھا، اس کے دربار میں جو حاضر ہوتا تھا سجدہ کرتا تھا۔ ایرانی بادشاہ کسریٰ کے دربار میں سجدہ ہوا کرتا تھا۔ الغرض ہندوستان کے راجوں مہاراجوں کے درباروں میں سجدہ، افریقہ اور حبشہ کے درباروں میں سجدہ، اور جو عرب کی چوٹی کی بادشاہتیں تھیں وہاں کے درباروں میں بھی سجدہ ہوا کرتا تھا۔ آل غسان کے دربار میں سجدہ ہوتا تھا، یمن کے شہر سبا میں سجدہ ہوتا تھا، حضر موت کے بادشاہ کے دربار میں سجدہ ہوتا تھا۔ شاہ حیرہ کی چوکھٹ پر پیشانیاں زمین بوس ہوتی تھیں۔ آل کندہ کے حکمران کی دہلیز پہ ماتھا رکھا جاتا تھا۔ الغرض شاہان عالم، حکمرانان دنیا، راجگان ہستی کا کوئی شاہ، حکمران اور راجہ ایسا نہ تھا جس کے دربار میں سجدہ نہ ہوتا ہو، انسانیت کی تذلیل نہ ہوتی ہو، باعزت مقام سر اور ماتھا زمین پر چمٹتا نہ ہو، پشت اونچی ہوتی نہ ہو۔ جی ہاں، سجدہ ذلت کی آخری حالت ہے، اور انسان اپنے جیسے انسان کے سامنے تذلیل کی آخری حد کو ماتھا لگا کر ذلیل نہ کرتا ہو۔ ابو داؤد کتاب النکاح میں حدیث ہے، حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں حیرہ میں گیا، یاد رہے حیرہ کا علاقہ سرزمین دجلہ فرات کے پاس تھا، وہاں کے حکمران کو مرزبان کہا جاتا تھا۔ حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتلاتے ہیں کہ میں اس کے دربار میں گیا تو کیا دیکھا، وہ لوگ اپنے شاہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر میں نے سوچا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کہیں زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں سجدہ کیا جائے۔ چنانچہ جب میں مدینہ میں آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں حیرہ گیا تو وہاں دیکھا کہ لوگ اپنے بادشاہ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ میں نے سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس سے کہیں زیادہ حقدار ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کریں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرا کیا خیال ہے، اگر آنے والے وقت میں تیرا گزر میری قبر پر سے ہو تو کیا اسے سجدہ کرے گا؟ حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے کہا جی نہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فلا تفعلوا، ایسا کرنا بھی مت۔ خاکے بنانے والو، دیکھو میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، ذرا دیکھو مدینہ کے حکمران کو، قربان جاؤں قربان، مدینہ منورہ کے حکمران نے، ہاں میرے پیارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاریخ بدل دی، رخ بدل دیا۔ رخ بھی کیسا بدلا، ذرا غور تو کرو۔ حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال پر میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے سجدہ نہیں کرنا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً اپنی قبر کا ذکر کیا کہ کل کلاں میری قبر کو تو سجدہ نہیں کرو گے۔ فکر اس لیے پڑ گیا کہ جب تک میں موجود ہوں سجدے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگلی فکر فوراً لاحق ہو گئی کہ جب میں نہ ہوں گا تب میری قبر کا کیا بنے گا۔ میں اللہ کا رسول ہوں،
میرے اس بلند ترین مقام کے پیش نظر میری قبر پہ سجدوں کا منظر کیا ہوگا؟ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے فوراً اپنی قبر پر سجدے کی نفی کروائی اور پھر تاکیداً فرمایا ایسا کرنا بھی مت۔ اللہ اکبر! میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کو ذلتوں سے نکال کر بلندیوں سے ہمکنار کر دیا، پستیوں سے اٹھا کر رفتوں سے سرفراز فرما دیا، سجدے کو بس اپنے مولا کے دربار میں خاص کر دیا۔ سجدہ تو رہا ایک طرف، اس سے کم تر حالت رکوع کو بھی اللہ سے خاص کر دیا۔ رکوع تو رہا ایک طرف، ہاتھ باندھے قیام کو بھی اللہ سے خاص کر دیا۔ قیام، رکوع، سجدہ عبادت ہے، اور عبادت صرف اور صرف پیدا کرنے والے رب تعالیٰ کی ہے۔ خاکے بنانے والوں، اب ذرا دیکھو وہ کلام جو میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ نازل ہوا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا شک ہے ہم نے آدم کی اولاد کو عزت و تکریم سے نوازا، انہیں خشکی اور سمندر میں جانوروں، جہازوں اور گاڑیوں کے ذریعے سوار کیا، انہیں عمدہ نعمتوں کا رزق عطا فرمایا، اور ہم نے جو مخلوقات پیدا فرمائیں ان میں اکثر پر انہیں فضیلت سے نوازا۔ خاکے بنانے والوں، آدم علیہ السلام کا ہر بیٹا، وہ کالا ہو یا گورا، ہندوستانی ہو یا یورپی، گندمی ہو یا سرخ، وہ آدم علیہ السلام کا بیٹا ہے، اس کی عزت و تکریم واجب ہے، اس کا مذہب خواہ کچھ ہو، اولاد آدم کے ناطے سے اس کی عزت ضروری ہے۔ تکریم انسانیت کی یہ بات قرآن کی جس صورت میں درج ہے اس کا نام ہے بنی اسرائیل۔ اسرائیل کے یہودیوں، تمہارے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ تمہارے ہاں اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اعلیٰ نسل کے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، باقی انسانیت محض کیڑے مکوڑے ہیں۔ قربان جاؤں میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو قرآن آیا، اس میں ایک سورت کا جو نام ہے وہ ہے اسرائیل کے بیٹے، اور انسانیت کی تکریم کا درس دیا تو اس صورت میں اس لیے دیا تاکہ یہودی بننے والے اس حقیقت کو سمجھیں کہ سارے انسان ایک جیسے ہیں، سب ایک اللہ کے بندے ہیں۔ تم بھی ایک انسان کے بیٹے ہو جو اللہ کا بندہ تھا۔ ان کا نام یعقوب علیہ السلام تھا اور لقب اسرائیل تھا، جس کا معنی اللہ کا بندہ ہے۔ جو لوگ انسانیت کو ذلیل کریں، میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر غصہ آتا ہے، اور زندہ و مردہ لوگوں کے درباروں پہ سجدوں سے بڑھ کر بلا ذلت کیا ہوگی۔ چنانچہ بخاری کتاب الصلاۃ میں ہے، میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان یہودیوں عیسائیوں پر اللہ کی پھٹکار ہے، اللہ ان یہودیوں کو برباد کرے جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدوں کے لیے دربار بنا دیا۔ صحیح مسلم کتاب المساجد میں ہے، فرمایا، خبردار ہو جاؤ، وہ لوگ جو تم سے پہلے گزر چکے وہ اپنے نبیوں اور اپنے نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ کے دربار بنا لیتے تھے۔ آگاہ ہو جاؤ، تم قبروں کو سجدہ کے دربار نہ بنانا، میں تم لوگوں کو اس حرکت سے منع کرتا ہوں۔ اسرائیل کے یہودیوں، آج سے 15 سال قبل تم لوگوں نے اپنے ملک کے اخبار میں میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاکہ بنایا۔ ہمارے ملک میں بسنے والے لوگ جنہوں نے اس اخبار کو دیکھا، اس عبرانی اخبار کو دیکھا، لوگوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ مجھے بتلاؤ، میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی قصور ہے کہ وہ انسانیت کو ذلتوں سے نکال کر بلندیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ 1400 سال قبل میرے پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بس یہی قصور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کو ذلت سے بچانے کے لیے ذلت کے اسباب کا بھی خاتمہ کر دیا، پختہ قبر بنانے تک سے منع کر دیا، اس پر چراغ جلانے سے روک دیا، اس پر مجاور و گارڈ اور پہرہ دار وغیرہ بن کر بیٹھنے سے بھی منع فرما دیا، اور یہاں تک فرما دیا کہ تم میں سے کوئی آگ کے انگارے پر بیٹھ جائے، وہ انگارہ اس کے کپڑوں کو جلا ڈالے اور پھر اس کی جلد کو جا لگے، یہ تکلیف اس حرکت سے کہیں بہتر ہے کہ کوئی شخص قبر کا مجاور گارڈ وغیرہ بن کر اس پر بیٹھ جائے۔ خاکے بنانے والوں، دیکھ لو، میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ زندگی میں کسی نے سجدہ کیا، نہ مدینہ کے حکمران کی قبر مبارک کو کسی نے سجدہ گاہ بنایا۔ الغرض میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر انسان کو ذرے سے آفتاب بنا دیا۔ ہر انسان مانے یا نہ مانے، آج اسے جو عزت و تکریم اور انسانیت کے نام سے حق حاصل ہے وہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی دیا ہوا ہے۔ ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بناتے ہو، تمہیں ذرا بر شرم بھی نہیں آتی، تمہیں ذرا بر شرم بھی نہیں آتی، تمہیں ذرا بر شرم بھی نہیں آتی۔